رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد میٹھی عید آتی ہے، جس کو ہم عید سعید یا عید الفطر بھی کہتے ہیں۔ بڑی برکتوں والی یہ عید اور بڑا سہانا دن، ایک خوشیوں بھرا لمحہ ہوتا ہے اور خوشیوں بھری یہ عید ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اور یقیناً عید تو اس کی ہے جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں۔ عید تو اس کی ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، اس کی کیا عید؟ جب مزدور مزدوری کرتا ہے نا، تو مزدوری کرنے کے بعد اس کو پھر اس کی اجرت دی جاتی ہے، اس کی مزدوری ملنے کا اس کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ پورا گزارتا ہے، جس میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، تراویح پڑھنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب ہے، روزہ رکھ کر مسجد میں آنا بھی ثواب ہے، مسجد میں جتنی دیر بیٹھا رہے گا اتنی دیر بیٹھنے کا بھی ایک ایک سانس کا بھی ثواب ہے۔ رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عزتوں والا، عظمتوں والا یہ مقدس ماہ جس نے نیکیوں میں گزارا ہے، یقیناً عید تو اس کی بنتی ہے۔ اور عید والے دن اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو ہونا یہ چاہیے کہ عید کا جو دن ہے وہ ہمارا اللہ سے مزدوری مانگنے کا دن ہے، ہمیں عیدی ملنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا ماہ گزار لیتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دیگر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، فطرہ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اب جب عید کا دن آتا ہے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا سائلنسر نکالتے ہیں، اس کی بڑی زیادہ آواز بناتے ہیں، اور پھر اس کی ون ویلنگ کرتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہوئے گزرتے ہوئے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں بھی لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 80 کی سپیڈ پر کسی کے پاس سے گزرو گے تو وہ یہ تھوڑا کہے گا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، وہ یہی کہے گا نا کہ اب یہ تو مرے گا، اب اس کو کچھ ہوگا، ایسا ہی کہے گا نا۔ اب پھر جس کے پاس سے آپ گزریں گے اتنی بھیانک آواز اس کی جب بنی ہوگی آپ کی بائک کی، تو وہ خوش تھوڑے ہوگا، ناراض ہوگا، آپ کو ہو سکتا ہے گالی بھی دے۔ تو ہم نے اپنے عید کو خراب نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے خود ایسا کام کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کو کرنے دینا ہے، ان چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ ہمارے اصحاب اور نبی پاک علیہ السلام، اولیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی تو عیدیں کی ہیں، مگر ان کا عید منانے کا انداز الگ تھا۔ ہمارا آج انداز عید کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، فضولیات میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور ہم عید کو وعید بنا دیتے ہیں، عید کو سعید نہیں بناتے ہیں۔ عید کو سعید بنانے کی بجائے عید کو وعید بناتے ہیں۔ تو ہمیں عید کو عید بنانا ہے، عید سعید بنانا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا، اپنے رحمان کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ شیطان تو چاہے گا ماہ رمضان میں اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے نیکیاں کی ہیں، اس نے دعائیں التجائیں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رو رو کے معافیاں مانگی ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، نیکیوں کا اس کا رجسٹر جو ہے وہ بھر چکا ہے، نیکیاں اس کے پاس کافی ساری آ چکی ہیں۔ اب شیطان تو چاہے گا کہ اس کی نیکیاں میں ضائع کرواؤں، ایک مہینہ میں اس سے گناہ نہیں کروا سکا، نیکیاں ہی نیکیاں یہ بندہ کرتا رہا ہے۔ اب تو شیطان کا دن آ گیا، شیطان قید سے باہر آ گیا۔ رمضان المبارک میں تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب عید کے دن ہی تو شیطان باہر آتا ہے، اب اسی دن ہی تو آ کے اس نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں،
اور اسی طرح عورتوں پر بھی اپنا وہ جال بچھاتا ہے، اور عورتیں بھی میک اپ کر کے بن سنور کے پھر مردوں کے سامنے جب آتی ہیں باہر تو ظاہر ہے پھر شیطان ان میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہم نے عید کے دن شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے آقا، اپنے بڑے شیطان کو، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت مسلمہ کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ اور یہ تو ہمارا عید کا دن انعام ملنے کا دن ہے، ہم جب شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو خواہشات نفسانی میں است ملست ہو کر اپنے گناہوں کو پھر اور زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے، ہم نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔